جی السلام علیکم۔ اشفاق احمد، جن کو لوگ زاویہ والے اشفاق احمد کے نام سے جانتے ہیں، اور جو بیسیکلی رائٹر تھے میں نے اس لیے کہا کہ ان کی کتابوں تو ہمارے پاس زندہ ہیں، اور زاویہ کے پروگرام کے حساب سے وہ زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں گے، لیکن وہ یہ وفات پا گئے ہیں پچھلے دنوں۔ تلقین شاہ کے نام سے جو اس سے ذرا پہلے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ایک ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام آتا تلقین شاہ کے نام سے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ روم یونیورسٹی میں جو براڈ کاسٹنگ وہاں پر ہوتی تھی۔ اب یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایسے شعبے ہوتے ہیں جو زبانیں ارد گرد کی ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں کی ہوتی ہیں، ان پہ بھی براڈ کاسٹنگ بھی وہ کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے اردو کی براڈ کاسٹنگ کرتے تھے وہاں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں روم یونیورسٹی کے اندر اس وقت ایز اے پروفیسر کام کرتا تھا، اور چھٹی کا دن تھا اور میں واپس آ رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ دیر تک سوتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایسا تھا کہ مجھے روڈ سے تھوڑا ٹرن لے کے جانا تھا، جیسے ہوتا ہے نا ایک راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوتا ہے تو آپ نے راؤنڈ لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کی بجائے میں سیدھا گزر گیا، اور میں نے کہا کوئی ٹریفک تو ہے نہیں ہے، اور جب میں سیدھا گزرا ہوں تو پچھلے جو مرر تھا اس میں مجھے وہ جو پولیس والا تھا وہ مجھے نظر آیا، اور مجھے تھوڑا سا مسکرایا، جیسے ہماری عادت ہے کہ بھئی میں تو گزر گیا ہوں۔ اب اس نے جب یہ دیکھا، پتہ نہیں اس کو دیکھا یا کوئی اور اس کے ذہن میں آیا، تو اس نے جو ہے وہ سٹی بجائی، اور ظاہر ہے وہاں پر روم کے اندر سٹی کا بجنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے، اور جرم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو سزا ملے گی اور بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس نے مجھے روکا اور آیا، سیلیوٹ کیا۔ وہاں رواج یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیس والا آپ کو روکتا ہے، خاص طور پہ ٹریفک پولیس والا، تو وہ پہلے سیلیوٹ کرتا ہے، پھر آپ کا نام پوچھتا ہے، اور پھر آپ کا وہ جو آپ نے جرم کیا ہوتا ہے یا جو آپ نے کہیں لا کو بریک کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو چٹ دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں استاد ہوں۔ تو اس نے خیر کہا کہ ہم استادوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور آپ کی ہی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے، لیکن سر آپ کا چونکہ لا بریک کیا ہے تو میں یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو میں اگنور کر دوں، تو میں آپ کو جو ہے وہ ایک چٹ دے رہا ہوں، جس کو آپ کہیں کہ وہ چالان عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ میں دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ یہ 1-2 دن میں کہیں کورٹ میں کسی جگہ پہ جا کے آپ یا ڈاکخانے میں یا کسی جگہ پہ آپ جمع کروا دیجیے گا، اور دیٹس آل۔ تو اس نے سیلیوٹ کیا اور میں آ گیا۔ اب آنے کے بعد میں نے اس کو لائٹلی لیا اور میں بھول گیا۔ پھر ایک جو ہے وہ مجھے ریمائنڈر آیا، میں پھر بھول گیا، تیسرا ریمائنڈر آیا، میں پھر بھول گیا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ وہاں پر 3 ریمائنڈرز کے بعد اس کے بعد پھر یو ہیو ٹو گو ٹو کورٹ، تو مجھے عدالت میں جانا پڑا۔ اب جب میں عدالت میں گیا ہوں تو وہاں پر جو مجرموں کا کٹہرا تھا، آپ یوں کہہ لیجئے، وہاں میں کھڑا تھا، تو جج صاحب نے میرا جو ہے وہ جو جرم ہے وہ سنایا کہ جی آپ نے لا بریک کیا فلاں ڈیٹ کو، اور آپ نے یہ ٹائم پہ جمع نہیں آپ کے پیسے کروائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں روم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں۔ تو وہ ایک دم اپنی جو چیئر ہے وہاں سے کھڑا ہو گیا، اور اس نے عجیب طریقے سے آواز لگانا شروع کر دی کہ اے ٹیچر ان دا کورٹ، اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ تو پوری کی پوری عدالت کھڑی ہو گئی، جس میں جو ہے وکیل بھی شامل تھے، جس میں جو اس کے ساتھی ججز تھے وہ بھی شامل تھے، اہلکار بھی شامل تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے جو ملازم تھے ان کو یہ آرڈر دیا کہ بھی ان کے لیے ایک چیئر لے کے آئیں۔
تو وہ چیئر لے کے آیا اور کہتے کہ مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، اور مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیسی عدالت ہے. تو خیر میں بیٹھ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا چونکہ ایک اوفینس ہے، تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ چلے جائیں، لیکن میں آپ کو جو ہے نامینل ایک جو ہے اس کا جرمانہ کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ محترم ہمارے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ٹیچرز کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اب کہتے کہ میرے لیے یہ بھی حیران کن تھی، ہمارا تو تجربہ ہی بالکل الگ تھا. کہتے وہ جو ہے چٹ لینے کے بعد میں جیسے ہی نکلنے لگا تو جج صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور میں تھوڑا سا آگے تھا، وہ تھوڑا سا پیچھے تھے. باقی وکیل اور ججز جو تھے پوری کورٹ میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور وہ ایک ساتھ بول رہے تھے کہ اے ٹیچر ان دا کورٹ. اور میری حیرانگی کا آپ اندازہ لگا سکتے. تو وہ مجھے گیٹ تک چھوڑ کے آئے جہاں میری گاڑی کھڑی تھی، اور اس کے بعد جب تک میں نکل نہیں گیا گیٹ سے وہ وہاں سے گئے نہیں. اب میں سمجھا کہ اب میری ترقی بھی ہو جائے گی، میری پے بھی بڑھے گی جو مزدین کے اندر ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دوست سے بات کی، اس نے کہا نہیں، یہاں کورٹس جو ہیں اور عام لوگوں میں بھی جب آپ کہتے ہیں کہ یو آر اے ٹیچر، تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی پے تو وہی رہتی ہے جو باقی آپ کے گریڈ کے لوگوں کی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر جو ٹیچر کی عزت ہے وہ بہت زیادہ ہے. لینڈ لیڈی جو جب میں نے یہ اشارہ بریک کیا تھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں ٹیچر ہوں، تو تب تو وہ مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے تیار تھی کہ بھئی اس نے تو لا بریک کیا ہے ہمارا. لیکن جب اسے پتا چلا کہ کورٹ سے یہ آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ٹیچر ہیں، تو وہ خود بڑا سینہ تان کے اس کے مقابلے میں وہ چلتی تھیں اور سب کو بتاتی تھی کہ میرے ہاں ٹیچر رہتے ہیں ایک. اور وہ تو یہ قوموں کا فرق ہے. وہاں پر ٹیچر کی اتنی زیادہ عزت ہے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آج ہمارا ٹیچر روڈز کے اوپر ہے، سڑکوں کے اوپر ہے، اور ان کی شنوائی بھی بظاہر تو کوئی نہیں ہے. یہ مجھے یہ کچھ کل ان کے ساتھ کچھ معاہدہ وغیرہ چھوٹا موٹا ہوا ہے، وہ ایک الگ سے ہے. there are many political things which are involved جس کو میں کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوا ہے لیکن ابھی تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اور ٹیچرز کو جس طرح سے جیلوں میں ڈالا گیا، اور جیلیں بھی وہ جہاں پر بڑے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، اور جن کا نام ہی سن کے لکھپت جیل، جن کا نام ہی سن کے آدمی جو ہے وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیا صورتحال ہوتی ہے. اور کسی کو کچھ نہیں پتا، میچ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اب ہوگا کیا؟ جو میں تبصرے سنتا رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں جی وہ چونکہ ہم لوگ پنجاب کو ٹیچر کرتے کی ہے جی، بچے کرتے کیا ہیں، یہ تو پڑھاتے نہیں ہیں، یہ مطلب اس طرح کی چیزیں، اور حرام کی پے لیتے ہیں، فلاں 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 فلاں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں. اور ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ بدنام کیا جاتا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ منصوبے کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اس میں سب سے بڑا ایشو ہے جس پہ ٹیچر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. میں خود ٹیچر ہوں، ظاہر ہے وہ میری آواز بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اس سطح پہ نہیں ہے جس طرح پہ لوگ بہت سارے ہمارے حصے کے لوگ جتنی بڑی آواز بلند کر رہے ہیں. اور وہاں پر کیا صورتحال ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی یہ طریقہ ہے پرائیویٹائزیشن کا. یہ یورپ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے، امریکہ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو وہاں ساری چیزیں ایکسلنٹ نہیں ہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ کسی بھی ادارے کو پہلے تو اس کے اندر کرپشن ڈیولپ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتے، اور پھر اس کو جو سرمایہ دار ہے وہ خرید لیتے ہیں. یہ ایک رول ہے جو سرمایہ داری نظام کا ہے.
اور سبھی لوگ اس کو میرا خیال ہے جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ظاہر ہے بہت سارے اکانومسٹ جانتے ہیں. سمپل سا رول ہے، ان کے لیے تو بڑا ہی سمپل ہے. جن کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتے ہیں نا کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر دیں جس سے وہ ادارہ چلے ہی نہ. اب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ لمبی کہانی ہے کہ ٹیچرز کی جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہیں، بہت سارے ایسے ٹیچر، پورا ایک سکول ہے، وہاں پر اگر 100 ٹیچر ہیں، میں یہ مثال دے رہا ہوں، وہاں پر اگر 98 بہترین ٹیچر ہیں، کوئی 2 ٹیچر جو ہیں وہ کسی سیاسی بندے کی طرف سے آئے ہیں یا کسی اور پولیٹیکل پریشر یا کسی اور پریشر سے آئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ اچھا پڑھائیں گے بھی نہیں، اور وہ ویسے بھی وہاں پر حالات کو بھی عجیب و غریب، تو ان کو مثال بنایا جاتا ہے. شہر کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کالج میں ایسے ہی ہوتا ہے. کالج میں نہیں ہو رہا، وہاں 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ مجموعی طور پہ اب جو انڈیویجول کو نقصان تو ہوتا ہی ہے، ٹیچرز کو نقصان ہوگا. ٹیچرز کون ہیں؟ آپ لوگوں کے بچے ہیں. ایکچوئل کیا ہوگا کہ آپ جب بچے پھر پرائیویٹ سکولوں کے اندر لے کے جائیں گے، اور وہاں پر پھر جس طرح کا کمپٹیشن ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور وہاں پر جتنے فیسیں لی جاتی ہیں اور جس طرح سے ان کو وہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا. جو ہماری جو اوور آل کمیونٹی ہے اس کے پاس تو فیس دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے سے ہٹا کے تو کسی کام پہ لگا دیں گے. اب کام بھی نہیں ہے تو وہ باہر بھیجنے کے چکر میں ہے، اور اس میں وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ کبھی بات کریں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر مڈل مین آ گئے ہیں، وہاں پر جو ان کی جمع پونجی ہے وہ بھی جا رہی ہے. کسی نے چھوٹا سا مکان میں وہ بیچ کے تو وہ لٹتا ہے، کوئی ایک تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا ہے وہ لٹتا ہے. تو یہ عجیب و غریب سچویشن ہے. تو اب یہ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے، لیکن کس سے کریں کہ آپ جہاں ٹیچرز جو ہیں وہ روڈز کے اوپر ہوں گے، تو وہاں وہ سوسائٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ کہیں دنیا کے اندر بہت بڑا نام کما لے گی اور بہت بڑی عزت کما لے گی، تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اس طرح کا سوچتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.